أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ہیلو، آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم ہی اسے ناپید کرنے پر یا لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے پیدا کیے اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات کھجوروں اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور انہی میں سے تم عمدہ کھانے کچھ کھاتے بھی ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کچھ کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی وہ بھی ہم نے ہی پیدا کیا. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ،
وہ درخت جو تور سینا سے نکلتا ہے تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے چوپایوں ابلیغ میں عبرت کی چیزیں. فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کی چیزیں ہیں. نسقيكم مما في بطونها، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں کچھ کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو. آیت نمبر کا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے مطابق. بے قدر کہہ کے اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، یعنی ہم نے ایسا پانی برسایا کہ جس میں اور تمہارے لیے فائدے تھے. ہم زیادہ پانی برسا دیتے تو سیلاب ہو جاتی اور سارا نقصان دہ ہوتا چرند پرند کھیتیوں انسانوں کے. اور ہم اگر تھوڑا نازل کرتے، تھوڑی سی فوار بس، تو تمہاری کھیتوں کے لیے پانی نہ ہوتا، تمہارے جانوروں کے لیے پانی نہ ہوتا، تمہارے انسانوں کے لیے بھی پانی نہ ہوتا. بعض جگہ ایسی ہے کہ زمین کا پانی کڑوا ہے، بارش کے پانی پر مویشی اور انسانوں کی زندگیاں آباد ہیں. تو بے قدر کہہ کے اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا ہم نے ایک خاص اندازہ جو ہم جانتے ہیں انسانوں کی اس کے اندر ہے، اس اندازے کے مطابق ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا. تو پھر نازل کرتے ہی نہیں کہ سارے کے سارے کو ہم نے بہا دیا جو ہے چلا گیا سمندروں میں، نہیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے ٹھہرا دیا زمین میں، جوہڑوں، تالابوں، دریاؤں، نہروں، ڈیموں کی شکل میں. پھر ان سے تم فائدہ اٹھاتے. تو یہ اسکناہ فی الارض یہاں تک بھی پہلے پڑھ چکے. اللہ اپنے قدرت ایک کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم ہی نازل کرنے والے پانی کو ایک خاص اندازے کے مطابق، یعنی ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی نے زمین میں ٹھہرایا ہے. اور پھر یاد رکھو اس سے تم استعمال کرتے اپنی کھیتیوں، اپنے مویشیوں اور اپنے فائدے کے لیے پانی کو لاتے ہو. اکڑو مت، میری بندگی کرو. انسان کو اللہ جل شان نعمتیں دے دیتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے ان نعمتوں کی بھول بھولیاں ہمیں اللہ کی مخالف کام کرنے. اللہ جل شان تنبیہ کے طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نعمت ہم نے دی پانی کی، اس سے تم بھی یہ فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہاری کھیتیاں بھی، تمہارے مویشی بھی، تمہارے چرند پرند سارے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں اس پانی کو ختم کرنے پر بھی.
ہم اسے ناپید کرنے پر، لے جانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ واو حالیہ، انا حرف مشبہ بالفعل، نون الف نا اس کا اسم ہے۔ لقادرون لام غیر عاملہ ہے، خبر پہ آتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، وہاں لام جو ہے خبر پہ آیا، تو یہاں لقادرون لام غیر عاملہ ہے، خبر پہ آیا ہے تاکید میں، ضرور ضرور ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اور قادرون یہ خبر بنی ہے انا کی، ان خبر نفی حالت میں ہوتی ہے۔ اور علی ذہاب بھی، علی ذہاب، یہ واضح ہے کسی مریم۔ کا مائک کھلنا ہے، بند کر دیں، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پلیز مائک بند کر دیں۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہی، مائک بند کر دیں۔ وعلی ذہاب بھی لقادرون، تو علی حرف جار ہے، ذہاب مجرور ہے، ذهب یذهب فتح یفتح کے وزن پہ، ذهب پلیز نسیمہ آوازوں کو، پلیز اپنا مائک بند کریں۔ تو ذهب فتح کے وزن پہ، یذهب ذهابا، یہاں جو ذہاب آیا ہے یہ مصدر کا وزن ہے، ذهب یذهب ذهابا، مذهبا اس کے معنی ہوتے ہیں جانا، گزر جانا، اور مرنا بھی اس کا معنی ہے۔ ذهب یذهب ذهابا کا جانا، گزر جانا، مرنا۔ لیکن ذهبا کے ساتھ اگر بھی آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لے جانا، ساتھ جانا، یا جگہ سے ہٹانا۔ جیسے عطا یاتی آنا، اور عطا بھی تو پھر لانے کے معنی میں آتا ہے، وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں ذہاب اور اس کے ساتھ بھی آیا ہے، تو یہاں لے جانا یا ختم کرنا، ناپید کر دینا۔ ذہب یذهب جانا، ذہب بھی لے جانا، ختم کر دینا، ناپید کر دینا۔ جیسے کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی لے آئے گا؟ اتنا نیچے ہو جاتا ہے، اتنے کہ آدمی کی قدرت ہی نہیں ہوتی کہ اتنے نیچے جو ہے وہ بور کر سکے پائپ کا، جب بہت ہی مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے اس پانی کو، واٹر لیول کو اوپر کر دیا، جب تھوڑا سا کھودتے اور پانی نکل آتا ہے۔ تو میری نعم ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ اور یاد رکھو اگر ناقدری کرو گے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے ناپید کرنے یا لے جانے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتے ہیں یا قادر ہیں۔ تو قادرون اسم فاعل کا صیغہ ہے،
قادرون قادران قادرون اسم فاعل جمع مذکر اور خبر کی جگہ پہ آیا ہے. تو اعلی اور اعلی ذہاب اعلی حرف جار ذہاب مجرور ہے. ذہاب مصدر کا وزن ہے. اور بھی جار مجرور کون سا ظرف بنے گا؟ شاباش. بھی نہیں کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اسم جب مصدر آ جائے اس میں مصدر اس کے بعد لغو ہے کہ لغو شاباش. بنتا ہے، ہاں ظرف لغو ہوگا. اسم صحیح فاعل فرمایا. ہے نا. نہیں ذہاب اسم فاعل نہیں ہے. نہیں لا قادرون. ہم ابھی بھی کی بات کر رہے ہیں. جب الا ذہابم بھی ہوگا تو پھر بھی ظرف لغو ہوگا، کیونکہ قادرون اسم فاعل ہے. دونوں ہی ظرف لغو ہیں. الا ذہابم بھی اور ذہابم بھی جو بھی، اچھا بھی کی ہی ضمیر جو ہے ماں کی طرف جائے گی، پانی کی طرف. اس پانی کے لے جانے پر بھی ہم پوری طرح قادر ہیں. تو بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا ذہاب کے، کیونکہ مصدر ہے ظرف لغو بنا. اور ذہاب اپنے متعلق سے مل کے مجرور ہوا اعلی حرف جار سے. اور جار مجرور متعلق ہو گئے قادرون کے ظرف لغو بن کے اسم فاعل ہونے کے ناطے سے. قادرون اپنے متعلق سے مل کر اعلی ذہابم بھی سے مل کر خبر بنی ہر مشبہ بالفعل کی. ہر مشبہ بالفعل انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اور واو سے یہ جملہ حالیہ ہوا، اور اس کا ذوالحال جو ہے اسکناہو. تو اس میں ہو تو دونوں ہی سکتے ہیں، ہو بھی یعنی پانی بھی، اور فائل جو ہے نون الفنا. نون الفنا زیادہ بہتر ہے. یعنی ہم نے اس کو ٹھہرایا، تو ہم جو ہے جو فائل ہے یہ ذوالحال ہو جائے گا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. یہ جملہ حالیہ بن کے یہ ذوالحال ہوا ہو نون الفنا. اسکننا فعل اپنے فاعل نون الفنا جو کہ ذوالحال بھی ہے، ہو مفعول بھی، پھر ارض متعلق فعل، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر پھر وہ معطوف ہو جائے گا. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ. انشا ینشی انشاء کہ میں نے پیدا کرنا یا بنانا. اور پہلے اردو گرامر کو ہم انشاء پردازی کہتے تھے. انشاء پردازی کتاب انشاء پر یعنی وہ کتاب جو کہ اصولوں کو بنانے والی ہے. گرامر میں بھی تو اصول ہوتے ہیں نا مختلف قسم. تو انشا ینشی انشان حمزہ نون شین الف اور آگے حمزہ انشان مصدر. اور اگر ہم اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا پیدا کرنا، اور اگر علیحدہ لکھیں گے ان شاء تو یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا اگر اس نے چاہا. ہم جو ہے غلط العام میں جو ہے انشاءاللہ کٹھا لکھ دیتے ہیں. یہ اردو میں تو چل جائے گا کیونکہ غلط العام ہے، اردو والوں کو شاید اس کا علم ہو یا نہ ہو. عربی میں انشاءاللہ یہ نہیں چلے گا، غلط ہے. اگر اللہ نے چاہا ان علیحدہ لکھیں گے، شاء وہ علیحدہ لکھیں گے، اللہ علیحدہ لکھیں گے. انشاء یہ اکٹھا نہیں لکھیں گے ملا کے. تو انشاء حمزہ نون شین
اور پھر آگے الف، یعنی الف کے اوپر حمزہ لگا دیا تو وہ حمزہ ہی ہوا انشاء. پھر اس نے پیدا کیا، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، یہ باب افعال ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ہوا ضمیر فاعلی ہے. یہ انشأنا فعل ماضی جمع متکلم، انشا ینشئ انشاء پیدا کرنا، پھر انشاء انشاء انشاؤ انشاءت انشاءتا انشاءنا انشاءتا انشاءتما انشاءتم انشاءتی انشاءتما انشاءتن انشاءنا. ہم نے پیدا کیا. تو نون الفنا یہ فاعلی ضمیر ہے جو کہ اللہ کی طرف جائے گی، تعظیم کے لیے. لکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل انشأنا کے. بھی جار مجرور اور ہی کی ضمیر پانی کی طرف جائے گی. بھی ہی کی ضمیر پانی کی طرف جائے گی، اور بھی جار مجرور یہ بھی متعلق ہو جائے گا انشأنا فعل کے. جنات یہ مفعول بھی ہے، اور جناتین کے تا کے نیچے دو زیر کیوں آئی ہیں؟ شاباش، کیوں آئی جمع ہیں؟ مؤنث جمع سالم مؤنث. بالکل صحیح فرمایا، جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت وہ زیر کے ساتھ ہی آتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو جناتین یہ مفعول بھی ہے. اب مفعول بھی نکرہ ہے جو بھی اس میں ہے، اس کے بعد جار مجرور آ گیا. تو جب نکرہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے، جیسے تنزیل من رب العالمین، تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب ناقص کا مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی. توصیفی. شاباش، توصیفی بنے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل توصیفی بنے گا. جب بھی جار مجرور آ جائے اور اس سے پہلے نکرہ ہو تو آپس میں موصوف صفت بنیں گے. تو جنات یہ موصوف بھی ہو گیا. اب جب جار مجرور صفت کی جگہ پہ ہو تو کون سا ظرف بنتا ہے؟ ظرف لغو یا ظرف مستقر؟ مستقر. ظرف مستقر بنے گا. بالکل صحیح فرمایا. جب بھی موصوف پہلے ہو اور صفت کی جگہ پہ جار مجرور آ جائے، یا ذوالحال پہلے ہو حال کی جگہ پہ جار مجرور آ جائے، یا مبتدا پہلے ہو اور خبر کی جگہ پہ جار مجرور آ جائے، یا خبر کی جگہ پہ جار مجرور آ جائے چاہے اس سے پہلے اسم کیوں نہ ہو. موصول پہلے ہو اور صلہ کی جگہ پہ جار مجرور آ جائے تو ظرف مستقر بنا کرتے ہیں اور متعلق ہو جائیں گے جو کہ محذوف ہوگا. اب یہاں من نخیل، جنات چونکہ مؤنث ہے، جمع مؤنث سالم ہے، من نخیل متعلق ہو جائے گا جو کہ کائناتن ہے. کائناتن، کائناتن. اب خیال کریں کائناتن کی جو کا کے نیچے دو زیر ہیں وہ جری حالت نہیں ہے، یہ بھی نسبی حالت ہے. چونکہ موصوف وہ نسبی حالت میں ہے، ہمیں وہ آنکھوں کا ایک قسم کا، یعنی یہ لفظاً آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، محلاً منصوب ہے. اسی طریقے سے کائنات بھی، کائنتن کائنتان، کائنات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی کیونکہ یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی زبر والی کیفیت زیر کے ساتھ آتی ہے. تو کائناتن یہ جو ہے خبر ہو جائے گی، من نخیل جار مجرور متعلق ہو جائے گا کائنات کے. اب من نخیل
نخیل کھجور، نخیل بھی کھجور کو کہتے ہیں، نخلن بھی کھجور کو کہتے ہیں. خیال کریں، نخیلن بھی کھجور، نخلن بھی کھجور کے درخت. یہ اسم جنس کے طور پہ جمع کے معنی میں آتا ہے. نخیل اور نخل دونوں اس میں جنس کے طور پہ جمع کے معنی میں آتے ہیں. جب ہم ایک کھجور کہیں گے تو پھر نخلتن یا نخیلتن کہیں گے. نخلتن ایک کھجور کا درخت، نخیلتن ایک کھجور کا درخت، اور نخیلن و نخلن بہت سارے کھجور کے درخت. تو یہاں نخیل یہ معطوف علیہ ہے، وَأَعْنَابُ واو حرف عطف ہے. عنب، عنب مانے انگور، اعناب اس کی جمع ہے. کیونکہ معطوف علیہ نخیل من کی وجہ سے مجرور ہے، لہذا معطوف بھی اعنابن وہ بھی مجرور ہے. اعناب. اب یہ دیکھیں اعناب یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ دو زیر لگے میں. نکرہ کی پہچان کیا ہوئی ہے؟ دو زیر آ گئے، تنوین ہے. تنوین آ گئی. جی اگر تنوین نہ ہوتی پھر وہ ہم اس بحث میں پڑھتے کہ غیر منصرف ہے منصرف ہے. تنوین آ گئی، نکرہ ہے. اب نکرہ اسم اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے، آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی. توصیفی موصوف صرف. شاباش، بالکل صحیح فرمایا. اچھا، اس کو آپ آناب تک رکھیں، آناب تک رکھیں، اس کو لکم کو ابھی نہ ملائیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو آناب معطوف ہو گیا واو حرف عطف سے، نخیل معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہوئے صفت کے جو کہ کائناتین ہے. جنات موصوف اپنی صفت، من نخیل و آناب، بس یہاں تک آناب تک. تو موصوف اپنی صفت سے مل کر بھی بنا انشأنا فعل کا. انشأنا فعل اپنے فاعل نون الف نا لکم اور بھی متعلقین جنات من نخیل و آناب، یہ مفعول بھی. اور ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے یا پانی کے ساتھ باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، بس انگوروں کے، یہاں تک ایک جملہ ہے. تو انشأنا فعل اپنے فاعل متعلقین اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ معطوف ہو جائے گا فا حرف عطف سے، اور معطوف علیہ اسکناہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون. کیونکہ انا یہ تو حال ہو گیا نا، تو اسکناہ یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر وہ معطوف ہو جائے گا فا سے، اور وہ پیچھے انزلنا کی طرف چلا جائے گا. جنات باغات میں تو بہت سارے پھل ہوتے ہیں، صرف نخیل اور آناب کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کریم جو ہے وہ سرزمین عرب میں اترا ہے، اور اول مخاطبین جو ہے اس کے اہل عرب ہیں. اور اس زمانے میں جو عرب کی سرزمین تھی وہاں کثرت سے کھجوریں اور انگور ہوتے تھے، لہذا انہیں کوئی چیز سمجھانے کے لیے اسی ماحول کے مطابق مثالیں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں.
وہاں کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باغات میں پھل سارے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سرزمین عرب میں انگور اور کھجور دوسرے پھلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا انہی کو بطور مثال بیان فرما دیا اللہ جل شانہ نے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ صرف یہ انگور اور صرف کھجوریں ہی اگتی ہیں، ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ہاں قیمتی چیزیں یہ ہیں، تو اللہ جل شانہ نے اس کو جو ہے مقصد اگایا ہے۔ آگے لکم فیہا فواکہ کثیرا، یہ علیحدہ جملہ ہے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرا، لکم جار مجرور خبر مقدم ہے۔ اس کی ترکیب دو طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے پاس جو قرآن کریم میں آناب کے بعد وہاں میم لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہاں وقفہ لازم ہے، رک جاؤ، پچھلا جملہ علیحدہ کرو اور لکم سے جملہ علیحدہ کرو۔ میرے پاس میم لکھا ہوا ہے، میم جو ہے یعنی آناب کے بعد، شاید آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، میرے پاس جو جی قرآن ہمارے پاس بھی نیم لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نہیں، جی لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو پھر اگر لکھا ہوا ہے نا تو پھر ہم اس کو فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یہاں یہ ایک جملہ بنائیں گے، اور لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا یہ علیحدہ جملہ ہوگا، جو گڈ مڈ ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس پہلے والے جملے کہ ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے باغ بنائے یا اگائے، کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ بس اگر یہاں میم نہ ہوتا تو پھر آناب جو ہے نکرا تھا، لکم کو ہم اس کی صفت کر لیتے، اب چونکہ میم ہے وقفہ لازم ہے، لہذا وہ جملہ علیحدہ اور اگلا علیحدہ کریں گے۔ تو لکم جار مجرور خبر مقدم ہے، متعلق ہو جائے گا کائنہ، کائنتن، اور فی ہا یہ بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا خبر کائنتن کے، دونوں۔ لکم تو متعلق ہے خبر کے، اور کائنہ اپنا فیہا یہ جار مجرور یہ متعلق ہے یہ بھی خبر کے، اصل ہے لکم۔ فواکہ کثیرتن، اب غور کریں، فواکہ پہ ایک پیش ہے، کثیرتن پہ دو پیش ہیں۔ فواکہ یہ موصوف بن رہا ہے، کثیرتن صفت بن رہی ہے، تو موصوف کے اوپر ایک پیش کیوں آیا؟ غیر منصرف ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ شاباش، غیر منصرف ہوا ہے، غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی۔ یہاں کون سی نشانی ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ غیر منصرف اسم ہے؟ الف کے بعد دو حرف ہیں، بس دو حروف کے بعد الف آ گیا اور اس کے بعد دو حرف آ گئے، فا واو پھر آگے الف اور کاف اور ہا، تو یہ یعنی جمع منتہی جو ہے یہ غیر منصرف ہوتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ابتدا میں دو حرف پھر تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد دو حروف ہوں تو یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو فواکی ہون کی بجائے فواکی ہو، تو فواکی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آئی اور یہ موصوف بنا ہے، شاباش۔ اور کثیرتن یہ صفت بنی ہے، ہیں دونوں نکرا، فواکہ بھی نکرا ہے کثیرتن بھی نکرا ہے۔ فواکہ چونکہ غیر منصرف اسما میں سے ہے اس پہ تنوین نہیں آئی، کثیرتن عام اسم ہے اس پہ تنوین آ گئی ہے، تو ہیں دونوں مرفوع، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ مبتدا بنا، یہ مبتدا بنا۔
اور ہم کہیں گے فواکہ کثیرہ مبتدا، لکم فیہا یعنی کائنتن لکم فیہا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اب یہاں جو ہے بعد نے یہ کہا ہے لکم فیہا فواکہ کہ یہ محل نصب ہے نعت کا، یعنی یہ صفت بنی ہے جنات کی، جیسے جنات جو ہے یہ موصوف تھا من نخیل و اعناب، یہ ایک صفت بنی، اور جنات کی دوسری ہے لکم فیہا فواکہ کثیرہ، جملہ اسمیہ بن کے یہ صفت ثانی بنی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جنات موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مفعول بھی ہی بنا۔ اور بعد نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جنات نسبی حالت ہے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، یہ پورا جملہ اسمیہ یہ حال بنا ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر وہ مفعول بھی ہی رہے گا۔ پھر ہم اس کی یہ تشریح کریں گے، جنات موصوف من نخیل و اعناب صفت، لکم فیہا فواکہ کثیرہ حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہی بنا۔ تو جو آپ ترکیب کر لیں دونوں لحاظ سے جائز ہے، کیونکہ میرے پاس جو اعراب القرآن ہے اس نے لکم فیہا فواکہ لکھ دیا فی محل نصب نعت لجنات، کہ یہ صفت ہے باغات کی، جنات کی، کیونکہ جنات نسبی حالت میں ہے، محلن مجرور نظر آ رہا ہے لیکن یہ مفعول بھی ہے، اور اوپر لکھ کے کہ ون نیچے اس کی تشریح کیجیے، یجوز ان یتعلق بحال، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ حال ہے من جنات سے، یعنی باغات کا یہ حال بنائے، جو آپ کریں وہ آپ کے لیے جائز ہے، حال بنائے یا صرف وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ ہے تَأْكُلُونَ مِنْهَا، اور تم کھاتے ہو ان میں سے، تمہارے لیے ان باغات میں بہت سارے پھل ہیں، تم ان میں سے کچھ کھاتے بھی ہو، سارے کے سارے پھل نہیں کھاتے، کچھ۔ تو واو عاطفہ، تأکلون منہا، تأکلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی ہے، اکل یأکلو یأکلو یأکلان یأکلون، تأکلو تأکلان یأکلنا، تأکلو تأکلان تأکلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی، منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا ظرف لاغو ہو کر تأکلون کے متعلق، تأکلون فعل اپنے فاعل، واو منہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ معطوف ہو جائے گا لکم فیہا فواکہ، جو ما قبل جملہ ہے اس کی طرف، جملہ اسمیہ کی طرف یہ ہو جاتا ہے، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کی طرف معطوف ہو جاتا ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر چاہے وہ حال بنائیں جنات کا، چاہے صرف ثانی بنائیں جنات کی، دونوں جائز ہے۔ اب یہاں تک اور چیز تھی، پانی کی بحث ختم ہوئی۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ،
وشجرتن، اور وہ درخت بھی پیدا کیا یا اگایا. شجرتن کی جو تا تنوین ہے، زبر ہے، اس چیز کی نشاندہی کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے. تو انشأنا وانشأنا شجرتن، اور ہم ہی نے تو وہ درخت پیدا کیا ہے. تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے سینا سے، اور ہم نے پیدا کیا وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے. کیسے نکلتا ہے؟ تنبت بالدہن، تیل لیے ہوئے اگتا ہے. وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن کی. بس پہلے ہم اسی کی وضاحت کرتے ہیں. تو واو جو ہے یہ عاطفہ ہے. شجراتن نکرہ ہے. یہ زبر والی کیفیت ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل معطوف ہے، وانشأنا، اور ہم ہی نے پیدا کیا وہ درخت. تو شجراتن مفعول بھی بنا، انشأنا فعل محذوف، اپنے فاعل نون الاسنا، شجراتن مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اب شجرتن نکرہ ہے اور اس کے بعد فعل آ گیا، چاہے فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ کون سا مرکب بنتا ہے؟ شاباش، نکرہ توصیفی. آ جائے مرکب توصیفی. آپ نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. تو شجرتن موصوف ہو جائے گا. تخرج من طور سینا، یہاں تک ابھی بس سینا تک. شجرتن کی وجہ سے تخرج آیا ہے، فعل مضارع واحد مؤنث آئے گا. خرج یخرج تخرج، کیا ضمیر جو ہے فاعلی ہے. من حرف جار ہے. طور سینا، طور مجرور ہے. سینا طور مضاف ہوا، من سے مجرور ہے. طور مضاف ہے، سینا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا تخرج کے. تخرج فعل اپنے فاعل ہیا من طور سینا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صفت بنی شجرہ کی. شجرہ فعل، شجرہ موصوف، تخرج من طور سینا موصوف صفت مل کر مفعول ہی بنے فعل محذوف کے، جو کہ انشأنا ہے. انشأنا فعل اپنے فاعل نون الاسنا اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا. معطوف پہلے والا جو انشأنا ہے، وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، وہ والا جملہ معطوف ہو جائے گا. اب جو یہاں وضاحت طلب ہے، طور کیا ہے اور سینا کیا ہے؟ ہم جو سینا کہتے ہیں وادی سینا، یہ اصل میں سینا ہے. طور بھی پہاڑ کو کہتے ہیں اور جبل بھی پہاڑ کو کہتے ہیں. اوے واورا، طور یہ بھی پہاڑ کو کہا جاتا ہے، جبل بھی پہاڑ کو کہا جاتا ہے. پھر طور اور جبل میں فرق کیا ہوا؟ نمبر 1 فرق، طور خاص پہاڑ ہے، جبل ہر ایک پہاڑ ہو سکتا ہے. جبل کے اندر عمومیت ہے، طور کے اندر
خصوصیت ہے، طور ہر ایک پہاڑ نہیں ہوگا، وہی طور ہوگا جہاں جس پہاڑ پہ اللہ جل شانہ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو طور خاص پہاڑ، اور پھر طور وہ پہاڑ جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. مزید یہ کہ طور وہ پہاڑ جس پر درخت اگتے ہوں اور وہ ہرا بھرا ہو. نمبر ایک، یہ طور خاص پہاڑ ہے. ہرے بھرے اور پہاڑ ہو سکتے ہیں کشمیر کے پہاڑوں کی طرح، لیکن طور خاص پہاڑ ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. پھر وہ پہاڑ جس پر درخت اگتے ہوں اور وہ ہرا بھرا ہو، وہ طور. اور جبل، یہ عام پہاڑ کو کہا جائے گا، اور ایسے پہاڑ جو خشک ہوں وہ جبل کہلاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہ بات مفسرین کی تفسیر سے میں نے یہی لکھا ہے. اب طور سینا، اور بعض جگہ آیا ہے طور سینین، سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. طور سینین، اس کا مقصد ہے طور سینا اور طور سینین. یہ سینا اور سینین یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی پہاڑ کے. جو پہاڑ جہاں اللہ جل شانہ کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے، طور سینین بھی کہا جاتا ہے. ایک ہی پہاڑ کے دو نام. اور طور سینا جو ہے یہ تینوں مذاہب کے اندر ہے، یہودیت، نصرانیت اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس مقام ہے. سینا ایک شبہ جزیرہ ہے جس کی حد شمال میں بحر ابیض متوسط ہے، مغرب میں نہر سویز، اور مشرق میں فلسطین اور خلیج اور جنوب میں بحر احمر ہے. اور سینا سے کیا مراد ہے؟ طور سینا، طور مانے تو پہاڑ ہو گیا، سینا سے کیا مراد ہے؟ سینا کے مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں. نمبر ایک، برکت یا برکت والا. طور سینا وہ پہاڑ جو برکت والا ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں طور سینا کے کہ اچھا اور خوبصورت، احسن و اجمل، بہت ہی اچھا اور خوبصورت. بعض نے کہا ہے درختوں والا سینا، یعنی وہ پہاڑ جو درختوں والا ہے. بعض نے کہا سینا مخصوص پتھروں کا نام ہے جو اس پہاڑ کے ارد گرد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مخصوص پتھر جنہیں سینا کہا جاتا ہے، تو یہ جو طور سینا کہا جاتا ہے یہ ان پتھروں کے قریب ہے، لہذا اس کو سینا کا ان پتھروں کی وجہ سے، وہ ہر جگہ پتھر نہیں ہوتے، ان کو جیسے ہمارے کہتے ہیں سرخ ماربل، سیاہ ماربل، سبز ماربل. اب سبز ماربل ہر جگہ نہیں ہوتے، بلیک اور وائٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے بعض نے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ مخصوص پتھروں کا نام ہے جو طور پہاڑ کے پاس ہوتے ہیں، لہذا اس طور جو ہے یہ ان پتھروں کے قریب ہے، لہذا اس کو بھی سینا کہا ہے. اور بعض نے کہا ہے اس کے نام وہ فلاں زبان کے اندر یہ ہے فلاں کے، تو اس کی اتنی ہی کافی ہے. بابرکت چیز کو سینا کہا ہے،
خوبصورت چیز کو سینا کہا ہے، درختوں والی چیز کو سینا کہا ہے جہاں کثرت سے درخت ہوں، اور مخصوص پتھروں کا نام ہے سینا، کیونکہ یہ پہاڑ ان پتھروں کے قریب آتے ہیں، لہذا اس پہاڑ کو بھی پورے سینا کہا، اور پور کے معنی پہاڑ جو مخصوص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پورے سینا اور پورے سینین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو طور مضاف، سینا مضاف الیہ۔ اب یہ سینا کے اوپر زبر آیا ہے، قافلے کے نیچے تو زیر آتا ہے نا جی، تو یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی یہاں وجہ الف ممدودہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو مؤنث کی نشانیاں ہیں کہ اس میں عالم ہو، منوط صرف کے 9 اسباب ہیں، کوئی سے 2 سبب پائے جائیں تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ایک تو سینا جو ہے یہ نام ہے، اور دوسرا مؤنث نام ہے، الف ممدودہ جو ہے تو یہ غیر منصرف ہو گیا، اور غیر منصرف اسماء پر جزی حالت کی زبر تو سینا آ آیا ہے سینا ای کی بجائے، حالانکہ مضاف الیہ بنا ہے، تو سینا آ مضاف ہے غیر منصرف کے، تو مضاف سینا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہے من اس کی ترکیب کر چکے ہیں، آپ کو آتی ہے، تو جو پھر شفٹ ہو جائے گی شجرہ موصول موصول شفٹ مکہ مرکب توصیفی بن کر فعل محذوف انشان مفعول بھی بنا، انشانا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے جملہ فعلیہ بن کر پہلے والا شانہ اس کی طرف چلا جائے۔ تنبت بالدهن، اور ہم نے ہی اس درخت کو نکالا طور سینا سے، تنبوتو جو کہ اگتا ہے، بالدہن تیل لیے ہوئے، شجرتن، اب شجرتن نکرہ ہے، خیال کریں، اور ہم نے اس درخت کو پیدا کیا، اور ہم نے ہی پیدا کیا اس درخت کو جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لیے وہ اگتا ہے۔ اب یہ وصف بیان کرنے سے یہ درخت مخصوص ہو گیا زیتون کا درخت، یہ کیونکہ تیل لیے اگتا ہے، یہ کون سا ہے؟ زیتون ہے، جس کی قسم کھائیے، والتین والزیتون۔ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، اور یہ وضاحت طلب نبتا نون باتا جمبوت نبتن، اس کے معنی اگنا، تنبوتو فعل مضارع واحد منصوب کا صیغہ ہے، بالدہن باہر فجا، دہن تیل کو کہتے ہیں، تیل آئل، زیتون، تنبوتو فعل اپنے فاعل، ہیا بالدہن تعلیم مل کر، جملہ فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ جملہ حال بنا ہے، حال، اور اس کا ذوالحال ہے
جو تخرجو ہے تخرجو کا فائل ہے، یعنی ہیا اور تمیز جائے گی شجرۃ کی طرف. تو تخرجو کے اندر جو ہیا ہے وہ ذو الحال ہے. تخرجو فعل اپنے فائل ہیا من طور سینا متعلق، تنبت بالدون حال سے مل کر جملہ فعل یا قضیہ بن کر صفت بنا، موصوف صرف مل کر یہی بنا فعل محذوف کی. آگے آپ جانتے ہیں. تو آج ہم اپنا سبق یہیں اسٹاپ کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ کل کریں گے. آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو یاد فرمائیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ اس کی صفت ثانی نہیں بن سکتی شجرتن کی سر؟ تخرج من طور سینا اور تنبت بالدہن. شجرۃ کی کون سی صفت ثانی؟ یہ سر تنبت بالدہن. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے ہاں جو اعراب القرآن ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تنبت فی محل نصب حال من فاعل تخرج. اس نے اس کو حال بنایا ہے، اس نے اس کو حال سر بنایا. جیسے نقرہ کے بعد فعل آ گیا سر. نہیں، یہ جو ہے نا شجرتن کی صفت تو بن گئی تخرجو، اور پھر جو ہے نا تنبتو، یہ شجرتن جو ہے نا جی یہ سر اتنا وقفہ کر کے پھر اس کو ہم صفت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے سر. موصوف صفت میں اتصال ضروری ہے. حال کے اندر وقفہ ہو جاتا ہے کیونکہ جی حال جو ہے وہ لام آخر میں آ رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے مفعول یا اسم فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو وقفہ ضروری ہے. سر وقفہ آ گیا نا. ہاں جی. اچھا سر یہ جو ہے انشأنا سر یہ اس کی سپیلنگ کیا ہے سر؟ انشأ سر پہلے تو حمزہ الگ ہے حمزہ سر. جی حمزہ سر. یعنی پہلے الف کے اوپر حمزہ، جی نون ساکن، ٹھیک ہے. شین، اور اس کے بعد الف کے اوپر حمزہ لکھیں. اچھا چھوٹی آ نہیں ہے یہاں. نہیں سر، یعنی کہ سر الگ سے حمزہ نہیں ہے الف کے بعد؟ نہیں بھائی نہیں، وہ تو پھر مدہ بن جائے گا، جی وہ باب یہ افعال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. یہ باب افعال ہے. انشاء ينشئ انشاء افعالن کے وزن پہ. تو وہ تو الف کے بعد اگر حمزہ لکھ دیں گے وہ انشاء نہیں بنے گا، وہ باب افعال نہیں بنے گا. تو اس میں ضروری ہے حمزہ، نون، شین، الف کے اوپر حمزہ لکھیں، الف کے اوپر علیحدہ نہ لکھیں، علیحدہ ہوگا غلط. جی 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 سر صحیح. کیونکہ اگر ہم حمزہ علیحدہ لکھتے ہیں الف کے بعد تو جی پھر ہو جائے گا. جی اس کے اوپر مت کرنا ضروری ہے، وہ باب افعال بن ہی نہیں سکتا پھر. جی سر. کیونکہ سر یہاں پر ہے نا انشاء، تو یہی حمزہ ساکن ہو گیا نا پھر سر. ہاں جی وہی ساکن ہو گیا. انشاء ينشئ انشاء، تو انشأنا، انشأتو انشأنا، اور ہم سر نے اس ہی کا مجرد نشا ہے نا سر؟ نشا جی نشا سر سیم ینشأ. سر مجرد اور مزید فی کے سیم ہے میننگ؟ اس میں ممکن ہے کوئی فرق ہو، ممکن ہے اس میں، کیونکہ تھوڑا سا مصدر بدلنے سے نا میننگ بدل جاتی، اور یہاں تو مصدر کیا ہے، وہ باب ہی بدل گیا ہے. بھی بدل گیا سر. وہ مجرد ہے، وہ مزید فی ہے، تو اس میں کافی جو مطلب ہو گیا ہے. تو نشا، نون، شین اور آگے حمزہ، نشا ینشأ فتح یفتح کے وزن پہ. اور نشوآ نون پہ زبر، شین پہ پیش، اور واو کے اوپر حمزہ کرما کے وزن پہ. نشوآ ینشؤ نشأن، اس کے معنی نوپید ہونا. یہ لازم باب ہے، مجرد والا لازم باب ہے. اور انشاء ینشئ وہ مزید فی ہے، متعدی ہے. پرورش کرنا،
پیدا کرنا وہ ہے پیدا ہونا، زندہ ہونا، فرق ہو گیا. ٹھیک ہے سر. یعنی متعدد کے اندر جو ہے لازم کے معنی ہیں اور متعدی کے اندر اپنا مزید فی کے اندر متعدی کے معنی ہیں. جی سر اور کوئی اب سر آیت نمبر 20 میں وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ، تو سر واو کے عطف ہے تو ہم صرف اکیلا جو شجرتن اپنی موصوف صرف مل کے معطوف ہو گیا جنات کی طرف، ایسے نہیں ہو سکتا سر؟ ہم معذوف کریں فعل کو. یہ میں نکال لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا اب آپ سر دیکھیں 20 آیت ہے نا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ. ہاں سر ادھر سے ہم اس کو اگر فعل معذوف نہ کریں، ہم موصوف صرف کو معطوف کر دیں جنات کی طرف، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا سر؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ واو جو ہے عاطفہ ہے، جی. اس کو ہم جو ہے کیا کر کے یعنی کریں گے کہ یہ کیا بنا ہے؟ سر بھی بنا ویسے تو تخرج مفعول، یہ جو سر شجراتن ہے یہ زبر کے ساتھ ہے نا، جنات بھی زبر کے ساتھ ہے سر. بھائی یہ کس کی طرف معطوف کریں گے اس کو ہم؟ جنات. جنات کی طرف معطوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ شجراتن کو جو دے رہا ہے کہ ہم نے ہی پیدا کیا وہ درخت، یہ جنات کی طرف کیسے ہوگا؟ سر مفعول بن کے سر، پھر اس کے پیچھے فعل تو ہے، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ. یہ جو ہے بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں اور اس میں بہت سارے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو وہ چیز اور تھی پیدا کی، اور یہ ایک نئی چیز چل رہی ہے. وہ شجرۃ تخرج من طور سینا، اور ایک ایسا درخت بھی ہم نے پیدا کیا ہے، وہ ہیں باغات، اور آگے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں. یہ ہے درخت، اور ہم نے یہ یہاں انشأنا جو ہے یہاں فعل معطوف کرنا پڑے گا، یہاں فعل معطوف کرنا پڑے گا ہمیں، اور پھر ہم یہ کہیں گے یہ پہلے والے انشا فعل کے متعلق ہے، یعنی معطوف ہے. کیونکہ وہ جو ہے نا اتنی دور جا کے اور درمیان میں بہت ساری چیزیں آ کے پھر اس کو مفعول بھی انشانا کا نہیں کہہ سکتے. اچھا سر. بود کلام سے بچنے کے لیے فعل محذوف کرنا اور اس سے متعلق کر کے پھر فعل کی طرف لے جانا یہ آسان ہے. ٹھیک ہے یہ سر. اس میں اعتراض ہم پہ کئی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بتائیں، اس سے پہلے حالیہ بھی آ گیا، اس سے پہلے معطوف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد معطوف علیہ بھی ہے، پھر جنات ہے، جنات موصوف، پھر اس کو آپ شجرتن کے ساتھ کیسے ملا رہے ہیں؟ یہاں آسان طریقے کے فعل معذوف کر کے اور اس کا بھی بنا لیں اس کو، اور فعل معذوف کو انشانا فعل کیسے فعل کے ساتھ چلا جائے گا، انشا فعل کی طرف چلا جائے. یہ آسان طریقہ ہے، بہرحال آپ کر سکتے ہیں، ویسے بھی ہو سکتا ہے. آسان یہی ہے کہ انشا فعل معذوف کر لیں. جی اب سر سینا سر واحد نظر آ رہا ہے اور سنین جو ہے جمع نظر آ رہا ہے، کچھ ایسا ہے سر؟ نہیں، یہ بناوٹ کے لحاظ سے ہی اسماء ایسے ہیں. اچھا. وہ کیونکہ سر بناوٹ وہ سے بھی تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا نسبی حالت ہے، جیسے سینا غیر منصرف ہے سر، غیر منصرف. غیر منصرف ہے. سینین جو ہے نا وہ دو پہاڑ کی طرف نہیں ہے، وہ تثنیہ نہیں ہے. نہیں سر، یعنی کہ نینا ہے نا، وہ جمع کا سر نہیں ہے، یعنی کہ نون کے اوپر زبر ہے سر. میں وہی طور کر رہا ہوں، وہ بھی غیر منصرف ہی ہو رہا ہے، تو مضاف الیہ بن رہا ہے. سینا اور سینین دونوں کے دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. اچھا اچھا، دونوں یعنی کہ ایک ہی اعرابی حالت ہے دونوں کی. نہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پہاڑ جو طور سینا ہے جی اسی ہی کو قرآن کریم میں ایک جگہ سینین کہا ہے، مترادف ہے، سینا کا مترادف ہے سینین، اچھا سر جیسے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک نام احمد بھی ہے، جی احمد کوئی علیحدہ شخصیت نہیں ہے، مترادف نام ہے دو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہے وہ بھی ہے یعنی اس سے وہی ذات مقصود ہو۔ جی سر تو انہوں نے جو تفسیر والوں نے یہی لکھا ہے طور سینا، سینا اور سینین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک مقصود ہے وہ پہاڑ جو جہاں پر اللہ جل شانہ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور سر یہ فواکہ کثیرتن یہ وہ والا رول ہو گیا نا، موصوف جمع مکسر غیر عاقل صفت واحد مؤنث۔ فاکہتن کی جمع ہے فواکہ۔ اب یہاں جو ہو آیا ہے، جی ہو جو آیا ہے اس کی ہم جب اعرابی کیفیت کہیں گے تو ہم جمع منتہی کو کہیں گے کہ یہ چونکہ تین حروف کے دو حرف کے بعد الف آ گیا ہے لہذا تنوین نہیں آتی، غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب کثیرتن کی آپ وجہ بیان کریں کہ یہ واحد مؤنث کیوں آیا ہے، جی یہ ٹھیک ہے جمع مکسر ہونے کے ناطے سے، غیر عاقل ہونے کے ناطے سے واحد مؤنث آیا ہے، جی سر بالکل صحیح فرمایا۔ یعنی کثیرتن یہ وہ جمع ہے، وہ واحد مؤنث ہے۔ واحد مؤنث کیوں آیا ہے، جمع مکسر ہونے کے ناطے سے، اور جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ بس میں کیا اس لیے کثیرتن آیا، کثیرات نہیں آیا۔ جی سر فاکہتن کی حالانکہ جمع ہے، فواکہ فاکہتن کی جمع ہے، جی سر فاکف کاف ہا اور بولتے، جی سر فاکہتن کی جمع فواکہ ہے، فواکہ کے ساتھ کثیرات ہونا چاہیے تھا، کثیرتن واحد مؤنث کیوں آیا ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہے فواکہ، اس لیے کثیرتن واحد مؤنث آتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ جو آپ نے جملہ حالیہ بنایا تھا نا کہ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، پھر ہم ہی اس کو زمین میں ٹھہراتے ہیں اور بے شک ہم ہی قادر ہیں اس کو لے جانے پہ، تو یہ اس کو عاطفہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ اس کو حال بنایا آپ نے، یہ تو ایک اللہ جی کی قدرت ہے نا کہ پانی نازل کیا، اس کو ٹھہرایا، اس کو لے جانے پہ قادر ہیں، تینوں ایک صحیح ہے، حصے سے آ نہیں رہی ہیں۔ صحیح ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 17 ہوئی اصل میں میری اپنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نقال زیادہ ہوں اپنے سابقین کے، ہم اپنے آپ کو مجتہد ہونے سے بچائیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ اس میں جو کوئی عرب بات تو جسے لگ نہیں رہی نا، حال کہ کیوں بنایا حال۔ بہرحال معطوف ہو سکتا ہے، معطوف جو ہو اسی کی سکتا بن رہی ہے نا اللہ کی قدرت ہی۔ ہے، معطوف ہو سکتا ہے، اس نے کیونکہ یہاں وضاحت کی ہے کہ اب یہ حال ہے لہذا ہم نے اس کو حال بنا دیا، یہ معطوف بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ معطوف نہ ہو سکے۔ جزاک یہاں اللہ سر۔ چونکہ والے نے مجھے لکھا ہوا ہے کہ یہ حال ہے لہذا میں نے حال کہہ دیا، حالیہ لیکن جملہ یہ معطوف ہو سکتا ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، جزاک اللہ۔ معطوف کر لیں، بلکہ بہتر ہوگا معطوف کر لیں، اس کو جی سر میں نے بہتر معطوف ہی لکھا ہے۔ معطوف کر لیں۔ ہاں حال بھی بن سکتا ہے، اس سے مت گھبرانے کہ حال بنتا ہے نہیں بنتا، حال بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کیا ہے وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ فِي مَحَلِّ حال من الفاعل او مفعول اسکنا، کہ اسکنا کا یہ
حال بن سکتا ہے اسکنا نون الف نا فائل کا یا ہو مفعول بھی کا، لیکن سر اگر اس آپ کرنا کو تو پھر خود بھی حال بن سکتا ہے مانگ کا کہ پانی ہاں جی ٹھہرایا ہم نے لیکن دیکھیں اگر نا حال اس میں بنائے تو یہ فارش کرنا بھی بن سکتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس میں انہوں نے کہا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ یا تو اس کو مفعول بھی کا حال بنائے وہ جو ہے پانی کا، یا اس ٹھیک کو ہے حال بنائے نون الف نا فائل کا. تو میں اس کو فائل کا حال بنانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ زیادہ تعلق اللہ جل شانہ کا ہے. سر آخر میں انا جو انا ہے نا وہ انا علی ذہاب به لقادر. تو یہاں جو ہے انا بھی اللہ سے متعلق ہے، جی قادر اللہ سے متعلق ہے، تو ذہاب لے جانا یہ بھی اللہ ہی سے متعلق ہو رہا ہے، صرف بھی کی ہی ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے. تو ہم اس کو حال اگر اللہ کا بنائے نون الف نا کا جو فائلی ضمیر ہے تو بہتر ہوگا، لیکن آپ کے بقول اس کو اگر ہم عاطفہ کر لیں تو بہتر ہے، ہو جائے گا عاطفہ اور یہ معطوف ثانی ہوگا اسکنا کی طرف معطوف انزلنا کی طرف بھی. نہیں، اسکنا کی طرف معطوف ہوگا یہ. یس نہیں یہ سارے دونوں اس کے نہیں بن جائیں گے افزرنا کا فا بھی اور یہ وا بھی دونوں معطوف ہو کے. دیکھیں نا اسکناہو فی الارض ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، ہم نہ ٹھہرائیں انا علی ذہاب اور به لقادر ہم اس کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہیں، نہ ٹھہرائیں بہا دیں اس کو لے جائیں سمندر میں، تمہاری زمین کی پیاسی نہ بجھے تم جو پریشان ہو جاؤ. ٹھیک ہے ہم سر ٹھہراتے ہیں کوڑوں میں نالیوں میں تالابوں میں ڈیموں میں، ہم ٹھہرا رہے ہیں تم تھوڑی ٹھہرا رہے ہو. اللہ جل شانہ فرما لیکن رہے سر ہیں یہ فا جو ہے نا آپ نے فا کو عاطفہ بتایا نا فاس کرنا فا بھی عاطفہ وا بھی تو وا انزلنا کی طرف نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ ایک ہی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہم بھی اس کو ٹھہرا رہے ہیں اور ہم اس کو لے جانے پہ قادر ہیں. آپ کو جزائے خیر دے. انا علی ذہاب به لقادرون یہ واو سے معطوف ہو جائے گا، اسکناہ فی الارض معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر پھر فا معطوف ہو جائے گا انزلنا کی طرف، انزلنا من السماء جزاک ماء اللہ. قادر یہ جی معطوف ہے. ٹھیک ہے سر اسکنا کی طرف زیادہ اچھا معطوف ہو رہا ہے کہ اس کو ہم نے ٹھہرایا اور اس کو ہم لے جانے پہ بھی قادر ہیں. اسکننا ہی کی طرف چلیں معطوف ٹھیک ہے ہوگا. جی جب جی جی حال جو ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. فاعل یا مفعول بن رہا ہے تو یہ اس کی یعنی جملہ عاطفہ بھی فعل کی طرف آئے گا، اسی فعل کی طرف اسکننا فعل کی طرف. السلام علیکم سر. اور سر ایک السلام بات ورحمۃ جی ذریعہ آپ پوچھ لیں ٹھیک فرمائیں جی. ذریعہ آپ پوچھ لیں. آپ جلدی پوچھ لیں تو بہتر ہے، میرے لیے تو فارغ وقت ہے لیکن یہاں کچھ ہماری یعنی اساتذہ ہیں فیمیل ان کی کلاس ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جو پوچھنا ہے جلدی پوچھ لیں. شاباش. سر موصوف صرف بھی بن سکتا ہے مان کی اسکنا والی بات پانی نازل کیا آسمان سے ایک تو صرف ہے بے قدرین اور ایک صرف ہے اسکنا فیل بن نہیں کے بھائی فا آ گیا نا، عاطفہ اچھا ہو گیا فا کی سے وجہ سے. معطوف ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. فا عاطفہ فا نہ ہوتا سر نا یہ پھر ہم فا نہ ہوتا اسکن نہ ہوتا پھر ہم موصوف صفت بنا دیتے. سر فا آ ٹھیک ہے. گیا. السلام جی علیکم اور سر. وعلیکم سر یہ جو السلام ورحمۃ. منہا تاکلون ہے اس کا معطوف علیہ کون سا ہے؟ منہا تاکلون یہ تاکلون منہا ہے اصل میں. جی جی سر اس کا معطوف علیہ کون سا؟ جی 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 وہی میں عرض کر رہا ہوں. تقوم تو فیہا فواکہ کثیرۃ یہ تاکلون منہا ہے تو میں نے اس کے بارے میں کہا تھا جو پہلے والا جملہ اسمیہ ہے وہ اس کا معطوف علیہ ہے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ یہ اس کا معطوف جی علیہ سر. ہے. جی جملہ سر جزاک اللہ. آمین. آج کے سبق سے متعلق کوئی اور سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جزاک حافظ. اللہ کثیرا سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اللہ
اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔